اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات. سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس، حدیث ثقلین کو میں نے موضوع کلام بنایا ہے۔ یہ حدیث ثقلین دو تین باتوں کی ہمیں خبر دیتی ہے۔ ایک تو حدیث ثقلین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سید الانبیاء کتنے ذمہ دار رسول تھے۔ دوسرا حدیث ثقلین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت اور ہے، آل اور ہے۔ تیسرا حدیث ثقلین میں سید الانبیاء نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی گمراہی سے بچنے کے سامان کو بیان فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ایک عقلی سی بات ہے، کوئی بھی عقل مند انسان تھوڑے دنوں کے لیے بھی گھر چھوڑ کے اگر جائے تو اپنے گھر کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اپنے معاملات کو کسی امین شخص کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا، ایسا ہے یا نہیں؟ جی، بھائی کے کسی عزیز سے کہہ دے گا بھائی میرے گھر کا ذرا خیال رکھنا، میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، یا کسی عزیز کو بلوا لے گا اپنے گھر، اور جو جتنے لمبے سفر کے لیے جائے گا وہ اتنے دیر کے لیے کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جائے گا۔ ذمہ دار ہے تو ذمہ دارہ کسی کے حوالے کرے گا، دکان ہے تو دکان کسی کے حوالے کرے گا، گھر بار ہے تو گھر بار کسی کے حوالے کرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا، میرے محترم دین اسلام جس کی خاطر سید الانبیاء نے اتنے دکھ اٹھائے کہ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو بھی اتنے دکھ نہیں دیے گئے جتنے دکھ میں محمد کو دیے۔ جتنی اذیت سید الانبیاء کو پہنچائی گئی اتنی اذیت کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ خالق قرآن میں ارشاد فرماتا لعلک باخع نفسک، میرا حبیب تو اپنی امت کی ہدایت کے لیے اتنا حریص ہے، لوگوں کی نجات کے لیے اتنا حریص ہے کہ قریب ہے کہ آپ تو اپنی جان گنوا دیں گے۔ یعنی خالق فرما رہا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے راستے پہ آ جائیں، اس کی خاطر پیغمبر اپنی جان گنوانے کو بھی تیار تھے۔ میرے محترم سامعین ذرا انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر گرامی اسلام جو عقل کل تھے اور کل عقل تھے، تو چند دنوں کے لیے جائے تو اپنے معاملات کسی کے حوالے کر کے جائے، اور جو دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے کیا وہ امت کا مستقبل کسی امین کے ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا چھوڑ گئے؟ میرا بھائی انصاف کا خون نہ کر، عقل سے کام لے، انصاف سے کام لے۔ تو نے پیغمبر کو اپنے جتنا بھی ذمہ دار نہیں سمجھا؟ نہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک پیغمبر نے پردہ نہیں فرمایا دنیا سے جب تک امت کو علی جیسے امین کے حوالے کر کے نہیں گئے۔ اور یہ حدیث ثقلین اس ذمہ داری کو بیان کر رہی ہے کہ سید الانبیاء کتنے ذمہ دار رسول تھے کہ قیامت تک کے لیے اپنی امت کی ہدایت کا بندوبست کر کے گئے، امت کی ہدایت کا سامان فرما کے گئے، اور فرما کے گئے انی تارک فیکم الثقلین۔ وہ ہدایت کا سامان تھا کیا؟ فرمایا دو چیزیں
چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بڑی گراں قدر اور وزنی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت، ایک ضمانت تم دے دو ما ان تمسکتم بہما، کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میں ضمانت دیتا ہوں قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ۔ قیامت تک گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے اگر قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور دوسرا حدیث ثقلین یہ واضح کر رہی ہے، امت اور ہے، اہل بیت اور۔ کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے امت، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک ہدایت کی ضمانت ہے۔ اگر جن میں چھوڑ کے جا رہے تھے ان کی گمراہی کا خطرہ نہ ہوتا تو کیوں فرماتے لن تضلوا بعدی ابدا؟ اگر متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ اس کا معنی یہ امت کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا، لیکن گمراہ امت کو ہر مرحلے پر جو راہ ہدایت دکھانے والی ہستیاں ہیں وہ پیغمبر کی آل ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ بلانا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں امت اور ہے، آل اور۔ علی فرماتے لا یقاس بعول محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، آپ نے لطف ہی نہیں لیا۔ مولا علی فرما رہے نہج البلاغہ میں پوری امت میں سے ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کا آل رسول کے ساتھ قیاس کیا جا سکے۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، کیوں کیفا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ مفتی صاحب قبلہ نے نہج البلاغہ کے اس جملے کا جو ترجمہ کیا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ترجمہ۔ میں ہمیشہ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، وشیعان امیر المومنین، ناز کیا کرو، اللہ رب العزت نے علی مولا کے صدقے میں نہج البلاغہ آپ کو عطا کیا۔ یقین کیجئے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا آج وصیت نامہ اٹھا کے دیکھو، امام خمینی کے وصیت نامے میں یہ جملہ ملے گا۔ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام۔ شہید مطہری نے اپنی کسی کتاب میں ذکر کیا کہ یو کے میں برطانیہ میں ایک لائبریری ہے، اور اس لائبریری میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ ہائے ہائے۔ اچھا، لائبریری، جب لائبریری کا نام سنتے ہیں تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوں گی، لیکن نہیں، ان انگریزوں نے قدر کی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو لاکھوں کتابوں سے انسان کو بے نیاز کرتی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کتاب کے ہوتے ہوئے نہج البلاغہ کے مقابلے میں کوئی اور کتاب رکھنا یہ نہج البلاغہ کی توہین ہے۔ اغیار نے قدر کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں شیعیان امیر المومنین، ہر شیعہ علی کے گھر میں نہج البلاغہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اچھا، مجھے الحمدللہ بہت پرانے عزادار، میں جانتا ہوں جھنگ کے مزاج کو، سمجھتا ہوں، کچھ وقت میں نے گزارا ہے یہاں۔
مجھے ایمان سے بتاؤ کہ پرانے ذاکر، اس زمانے میں یہ آڈیو ویڈیو کی سہولت نہیں تھی، آج اگر پتہ چلے وہ پہلے پرانے ذاکر، ان کی سی ڈی ویڈیو مل رہی ہے، ہر بندے کی کوشش ہوگی نا کہ یار ان کی وہ سی ڈی حاصل کی جائے اور سنا جائے، یہ تمنا ہوگی یا نہیں؟ اچھا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایران میں، عراق میں، لبنان میں کسی جگہ مولا علی کی سی ڈی مل رہی ہے جس میں مولا علی خطبہ پڑھ رہے ہیں، بولو ہر مومن کی تمنا ہوگی کہ وہ سی ڈی حاصل کریں اور مولا کا خطبہ سنیں جس میں مولا علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو یہ سہولت تھی نہیں آڈیو ویڈیو، کاش اس زمانے میں ہوتی۔ لیکن میرے دوستو، اگر سی ڈی کی صورت میں وہ خطبات میسر نہیں، کتاب کی صورت میں تو میسر ہیں۔ اور میرا بھائی، یہ نہج البلاغہ مولا امیر کے جو خطبات ہیں، یہ مولا علی کی وہی مجلسیں تو ہیں۔ اس زمانے میں خطبہ کہتے تھے، آج ہم مجلس کہتے ہیں۔ اگر اتنا عاشق ہے علی مولا کا تو مولا کے شیعہ کو چاہیے کہ پڑھے تو صحیح مولا علی کیسی مجلس پڑھا کرتے تھے۔ بولو، یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ مولا امیر کی بھی مجلسیں پڑھیں؟ پھر اس میں مولا کے خطوط ہیں جو دوست دشمن سب کو لکھے، مولا علی کیسے خط لکھا کرتے تھے، اور مولا کے حکمت برے کلمات۔ چلو بات لمبی ہو گئی، وعدہ کرتے ہو نا نہج البلاغہ خریدو، پڑھو نہج البلاغہ۔ اچھا، تراجم اس کے کئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے، لیکن مفتی جعفر حسین صاحب کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کے بارے میں ایک بزرگ عالم نے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ کا ترجمہ نہج البلاغہ پڑھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مولا علی اردو بول رہے، اتنا خوبصورت ترجمہ۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، ترجمہ سنیے گا کیا خوبصورت کیا۔ مولا نے کیا فرمایا، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، آل رسول کے ساتھ قیاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جو شخص آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا ہو، وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہ آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں اور یقین کا ستون۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے دوستو، یہ حدیث ثقلین انہی لفظوں کے ساتھ برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہے، لیکن صرف ایک حدیث ہے، ایک سلسلہ حدیث جس میں کہتے ہیں کہ سرکار نے قرآن اور اہل بیت کو نہیں چھوڑا بلکہ قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑا۔ کیا کہتے ہیں ثقلین؟ کیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ سرکار فرما کے گئے میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میں کہتا ہوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تنزل کر جاتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ سرکار نے قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی سنت جن لوگوں نے سرکار کا زمانہ درک نہیں کیا، قیامت تک جو مسلمان سرکار کے بعد آتے رہیں گے، عمل تو کرنا ہے آقا کی سنت پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر کے بعد کون بتائے کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ توجہ توجہ توجہ۔ ہم سرکار کے بعد کس سے پوچھیں سرکار کی سنت کیا ہے؟ اور جب بات سنت کی ہے تو سنت میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ پیغمبر کی مسواک کا سائز کیا تھا، یا یہ دیکھا جائے گا کہ امامہ مبارک کا رنگ کیا تھا، یا شلوار کہاں پہنتے تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم، جب بات سنت کی ہوتی ہے تو سنت میں پتہ کیا آتا ہے؟ ساری سیرت، پیغمبر کا کردار،
پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کے افکار، پیغمبر کی سوچ، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ ہمیں بعد از پیغمبر اکرم کون بتائے کہ سرکار کی سوچ کیا تھی، سرکار کا عمل کیا تھا، سرکار کی پسند کیا تھی، سرکار کی ناپسند کیا تھی، یہ ساری باتیں ہمیں بعد از پیغمبر کون بتائے؟ دوستو، کسی بھی انسان کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں وہ شخص سب سے بہتر سمجھتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ میں کیا ہوں، میرا طور طریقہ کیا ہے، میرا انداز عبادت کیا ہے، نماز دیر سے پڑھتا ہوں، اول وقت میں پڑھتا ہوں، کھانے میں کیا پسند، پہننے میں کیا پسند، جھگڑالو ہوں، لڑائی کرتا ہوں، سلو پسند ہوں، یہ ساری باتیں آپ نہیں جانتے۔ آپ کے ساتھ تو ملاقات ہوئی سال کے بعد، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا، میری جلوت، میری خلوت، میری خانوادگی کے مسائل، میرے دوستوں کے ساتھ تعلقات، میرے روابط ایز مدیر مدرسہ، یہ ساری باتیں آپ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتا ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، یا جس نے سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ طے ہو گیا کہ جس نے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو وہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے اس شخصیت کے حالات۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو، جتنا وقت علی مولا نے پیغمبر کے ساتھ گزارا، کائنات میں کوئی اور دوسرا بشر ہے ہی نہیں جس نے اتنا وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں۔ سنو، کتنا وقت پیغمبر کے ساتھ گزارا؟ 2 جملوں میں کہنے لگا ہوں۔ اتنا وقت علی مولا نے پیغمبر کے ساتھ گزارا، علی مولا کی آنکھیں پیغمبر کے ہاتھوں پہ کھلی تھیں، پیغمبر کی آنکھیں علی کی گود میں بند ہوئی تھی۔ اتنا وقت گزارا۔ مولا علی کی آنکھیں کھلنے سے لے کر سید الانبیاء کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ رہی، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ نہج البلاغہ میں وہ خطبہ قاصیہ میں امیر المومنین نے اپنی آپ بیتی خود بیان کی۔ علی مولا فرماتے ہیں واضعنی رسول اللہ فی ہجرہی وانا ولد، دنیا والوں میں تو بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، یضمنی الی صدرہی، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے، یکنفنی الی فراشہی، اپنے بستر پہ سوتے تھے تو پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے، یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے، یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے، کان یمزق الشیء ثم یلقمنیہ، سید الانبیاء غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ ما وجد علی قذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، علی فرماتے میری پوری زندگی میں سید الانبیاء نے میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا، میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں۔ اس لیے سید الانبیاء فرمایا کرتے تھے انا ادیب اللہ وعلی ادیبی، پیغمبر فرماتے تھے مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا۔ ساری زندگی راہ حق سے ہٹا ہوا کوئی فعل نہیں کیا، ساری زندگی پیغمبر نے میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ یہ جملے مجھے بڑے پسند تھے جس کا آپ نے لطف نہیں لیا، نہیں آپ نے لطف نہیں لیا۔ ذرا غور کرو، میری پوری زندگی میں میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ او میرے بھائیو، جس کی ساری زندگی میں کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو وہی تو صدیق اکبر ہوتا ہے۔ علی نے جو کہا جب کہا سچ کہا، جو کیا جب کیا حق کیا، معیار حق علی کی ذات۔
پیغمبر نے فرمایا تھا الحق مع علی مع الحق، حق علی کے ساتھ علی۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی رسول، اور جناب عبداللہ ابن مسعود ان 7 صحابہ میں سے ایک ہیں رات کی تاریکی میں جنہیں اپنے گھر سے بلا کے علی مولا نے کہا تھا آؤ رسول زادی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ صدیقہ کبریٰ کے جنازے میں شرکت کا شرف جن چند افراد خوش نصیب افراد کو ملا ان میں شامل ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ارن الحق، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ ہائے ہائے، سنتے تو ہمیشہ تھے حق، یہ نہیں کہا کہ حق سنائیے، فرمایا نہیں حق دکھائیے۔ سرکار نے فرمایا ابن مسعود اچھا حق دیکھنا چاہتے ہو تو حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ ابن مسعود کہتا ہے میں جب حجرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب نماز ادا فرما رہے۔ ابن مسعود نے دیکھا کہ حق کی عبادت میں مصروف ہے، حق کی بندگی میں مشغول ہے۔ مولا امیر کو نماز پڑھتے ابن مسعود دیکھتا رہا، حق کا مشاہدہ کرتا رہا۔ امیر المومنین جب دعائے قنوت میں پہنچے، ابن مسعود نے سنا علی دعا کر رہے تھے اللہم بحق عبدک و نبیک محمد اغفر لشیعتی، میرا اللہ تجھے تیرے عبد تیرے حبیب محمد کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر۔ او شیعہ جان امیر المومنین، امام معصوم دعا کرتے، امام معصوم آپ کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے۔ سید ابن طوس نے لکھا سامرہ میں سرداب مقدس جو زیارت کر چکے ہو، کہتے سحر کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، یوسف زہرا امام صاحب العصر کی میں نے اس مناجات اور دعا کو سنا، اللہم انا شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے انوار کی شعاع سے پیدا ہوئے ہیں، قد فعلوا ذنوبا کثیرتا اتقالا علی حبنا، ہماری محبت کے بھروسے پہ گناہ کر بیٹھے، میرا اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے شیعوں کے گناہ معاف کر۔ امام اپنے شیعوں کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں، ہمیں بھی تو کچھ حیا تو کرنا چاہیے۔ امام کو بات لمبی ہو گئی۔ ابن مسعود حق کو دیکھ کے حق کا مشاہدہ کر کے جب حجرے سے واپس نکلے تو کیا دیکھا؟ سید الانبیاء نماز ادا فرما۔ ابن مسعود سرکار دو عالم کو بھی نماز پڑھتے دیکھتے رہے، اور سرکار دو عالم جب دعائے قنوت پہ پہنچے، ابن مسعود کہتا ہے پیغمبر نے اس طرح سے دعا کی اللہم بحق عبدک و ولیک علی اغفر لامتی، میرا اللہ تجھے تیرے عبد تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کے گناہ معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود حیران ہو گیا، سرکار نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، ابن مسعود کی حیرانی کو دیکھا، سرکار نے فرمایا یا ابن مسعود اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا۔ ابن مسعود عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حیران تو اس لیے ہوں، علی مولا تو آپ کے وسیلے سے دعا کریں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ سید الانبیاء اور علی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ابن مسعود سن، جب میرا بھائی علی بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہے، میں محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظر ہی کوئی نہیں آتا جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور ابن مسعود جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں، خالق کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہوں، علی سے بڑا وسیلہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا جو خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ کا ولی والا، محمد کا وسیلہ
اللہ آپ کو سلامت رکھے، وقت تھوڑا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے عمل کرنا ہے سرکار کی سنت پر، لیکن رحلت پیغمبر کے بعد ہمیں کون بتائے پیغمبر کی سنت، جس نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہو، اور مولا علی سے بڑھ کے اور کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جس نے اتنا وقت گزارا ہو جتنا مولا امیر نے۔ آنکھیں کھلی پیغمبر کے ہاتھوں پر، اور نہج البلاغہ میں وہ دوسرا خطبہ سرکار دو عالم کی رحلت کے موقع پر وہ موجود ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي۔ علی فرماتے ہیں جب پیغمبر کی روح نے پرواز کیا تھا، سرکار کا سر مبارک میں علی کے سینے پر موجود۔ اب ایمان سے بتاؤ، مولا علی سے بڑھ کے کوئی جان سکتا ہے پیغمبر کی سنت؟ یہ قوم شیعہ کا دماغ خراب نہیں ہے، کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ علی کے دروازے پہ سر جھکایا ہے، کوئی دکھاؤ تو صحیح علی جیسا۔ ہاں دماغ خراب ہے۔ ہم مولا علی کو چھوڑ کے پیغمبر کی سنت اس سے پوچھیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے جو ٹائم ہے میں اسے ختم کروں گا، پریشان نہ ہوں۔ توجہ، مکہ کب فتح ہوا؟ ایمان سے ایک انصاف سے سوچیے ذرا، مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی کیا کہ 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، اعلان رسالت کو 21 سال ہو گئے۔ سرکار دو عالم کی کل زندگی اعلان رسالت کے بعد 23 سال۔ توجہ، اعلان رسالت کے بعد کتنا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد سرکار زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لگ بھگ زندہ رہے۔ صرف میرے ساتھ دیجئے، 21 سال ہو گئے اعلان رسالت کو، 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے۔ ایک بندہ 21 سال تک اسلام آنے کے بعد بھی کافر رہا، مشرک رہا، پیغمبر کا دشمن رہا، بت پرست رہا۔ ہاں، اور تلوار کو دیکھ کے جب جان جاتی دیکھ کے، گردن کٹتی دیکھ کے کلمہ اسلام زبان پہ جاری کر لیا، اور پیغمبر کی زندگی میں پھر صرف 2 سال اعلان رسالت کے بعد، فتح مکہ کے بعد 2 سال سرکار کا زمانہ ایمان کی حالت میں در کیا۔ اور مسلمانوں، خدا کے لیے انصاف کا خون نہ کر، اب بتا وہ بہتر جانتا ہے پیغمبر کی سنت جس نے سارا عرصہ کفر میں گزار دیا، یا علی جانتے ہیں پیغمبر کی سنت؟ ایک بار اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں، بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کاتب وحی کا۔ ایمان سے بتاؤ، 21 سال ہو گئے اعلان رسالت کو، اسلام آئے ہوئے، یہ سارا قرآن انتظار کر رہا تھا کہ یہ مسلمان ہو تو میں نازل ہوں۔ ان 21 سالوں میں بھی کوئی قرآن نازل ہوا یا نہ؟ اور اگر 21 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، وہ کون تھا جو 21 سال تک قرآن لکھتا رہا؟ جس نے 21 سال قرآن لکھا وہ کاتب وحی نہیں۔ اور خدا جانتا ہے شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا، امین خدمت گزاروں کو عہدے سے ہٹاتے نہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، وقت میرا بھائی جو ہے نا وہ تنابیں کھینچ رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ سنو میری بات، میرے پاس حوالے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔
کئی لوگوں نے وحی کو لکھا اور سرکار نے کئی لوگوں سے وحی لکھوائی تاکہ ان کی بے ایمانی ظاہر ہو۔ وہ سمجھتے تھے پیغمبر امی نے تو پتہ نہیں لگتا، پیغمبر کچھ لکھواتے تھے، بے ایمان کچھ لکھتے تھے۔ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کے دامن کو پکڑ لو، گمراہی سے بچ جاؤ۔ اب وقت میرے پاس نہیں ہے، بڑی تیزی سے سرکار دو عالم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کوئی نہ بتا سکے، پیغمبر کے ایک عمل کی تشریح کوئی نہ کر سکا، علی مولا نے بتایا۔ دو مقام، دو موقع سرکار دو عالم کی زندگی کے بعد آئے، جس میں سنو، اچھا وہ آئے نا جب زرق برق پوشاکیں، زیورات، قیمتی انگوٹھیاں، قیمتی نگینیں، جب آئے نا سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا، سرکار نے رخ پھیر لیا، سرکار نے انہیں منہ ہی نہیں لگایا، دوسری طرف سے آئے، سرکار نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ اب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو تمہارے رسول کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں، ہمارے تو سلام کا ہی جواب نہیں دیا۔ اب مسلمان کہتے ہیں تو بڑے صاحب اخلاق، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اور بولو، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو نا، کہ یعنی پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر کے ایک عمل کی سارے صحابی تشریح نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑے پادری کا ہاتھ سلمان نے پکڑا، اس دروازے پہ لایا جہاں سے مشکلیں حل ہوتی تھی۔ سلمان نے کہا یہاں رہتی ہے وہ ہستی جو پیغمبر کے مزاج کو سمجھتی ہے، جو نبوت کے مزاج کو جانتی ہے، علی سے پوچھو کہ پیغمبر نے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ امیر المومنین تشریف لائے، یا علی ہم نے سلام کیا، رسول نے جواب ہی نہیں دی۔ سرکار نے ان کے حلیے پہ نگاہ کی، حلیے پہ آقا نے فرمایا یہی لباس پہن کے گئے تھے؟ اسی حلیے میں گئے تھے جی، اسی حلیے میں۔ سرکار نے فرمایا تم تو پادری ہو، تم تو راہب ہو، تم تو تارک دنیا ہو، تم تو زاہد فی دنیا ہو، تم تو ٹاٹ اور بوریے کے لباس پہنتے ہو، یہ کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے، ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ جاؤ اپنے یہ لباس اتارو، اصلی لباس پہن کے جاؤ، پھر دیکھنا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب جو گئے سلام کیا، سرکار نے استقبال بھی کیا، سرکار نے ان کی میزبانی فرمائی۔ اور میرا بھائی یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ جو مسلمان پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے ایک عمل کی وضاحت نہیں کر سکتے، ہمارا دماغ خراب ہے۔ پیغمبر کی زندگی کے بعد ان سے پوچھیں کہ پیغمبر کی سنت کیا۔ اور دوسری بات، بس ختم کر دوں گا، آخری بات، دوسری بات، تاریخ اٹھا موجود ہے، 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد جب ظاہری خلافت ملی علی مولا کو، امیر المومنین علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اس وقت وہ کچھ اصحاب پیغمبر کے زندہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھیں۔ ادھر علی مولا نے نماز کا سلام پھیرا، اصحاب پیغمبر پکار اٹھے، یا علی ذکرت صلاۃ النبی، یا علی آج آپ نے پیغمبر والی نماز یاد دلا دی۔ آج ہم نے پیغمبر والی نماز پڑھی۔ یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ یہ روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کے طریقے کو اگر محفوظ رکھا تو علی ابن ابی طالب نے۔ میرا دوست جھگڑا ختم ہو گیا۔ حدیث ثقلین میں لفظ اطراتی اہل بیتی آیا ہو تب بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، سنتی آیا ہو تب بھی علی کے دروازے پہ آنا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا، نانا کی شریعت کی خاطر۔ 28 رجب ہے، اکٹھا
اچھا سفر شروع کیا بہن بھائی نے۔ عزادارو، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن بہن کا سفر جاری رہا۔ عزادارو، دن چڑھا 11 محرم کا۔ شمر کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا شمر خبردار، ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے قیدی بنایا گیا، کیسے رسول زادیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے۔ جب بنا لیا گیا نا قیدی، رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، میرے لیے یہ جملہ پڑھنا آسان ہے، تیرے لیے سننا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ پلان و محمل نہ ہو۔ سن پاؤ گے عزادارو، حضرت ابو ذر مرد تھے، ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول۔ حاکم شام نے شام سے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے ابو ذر کو مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ خدا کی قسم تصور کریں تو دل تڑپتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیا، کجا بے پالان اونٹوں کے ساتھ۔ سب بیویوں بچوں کو سوار کرایا۔ میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے، سب بیویاں سوار ہو گئی نا، جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار۔ کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ عزادارو، جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے ایک جملہ فرمایا یا عباس ارقبنی، عباس اٹھ زینب کو سوار کر۔ یہ جملے سنے بیمار کربلا نے، آگے بڑے عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا، پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو۔ سید الساجدین نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، عرض کی پھوپھی اماں میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ بیمار کربلا کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوار۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا۔ عزادارو، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے پوچھا بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن پاؤ گے سید سجاد عرض کرتے پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم